آئیے آپ کو کچھ خوشخبری بھی سناؤں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے کہ گھی کی قیمت میں 208 روپے اضافہ ہو گیا اور اب اس کی فی کے جی قیمت 555 روپے ہو چکی ہے۔ اسی طرح کوکنگ آئل کے حوالے سے خوشخبری یہ ہے کہ اس کی قیمت میں 213 روپے اضافہ ہو چکا ہے، اب یہ 605 روپے پر لیٹر کوکنگ آئل کی قیمت ہو چکی ہے۔ اوگڑا نے یہ کہا، اور خوشخبریاں، کہ گیس کا ریٹ تمام کنزیومرز کے لیے، یوزرز کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے۔ غریبوں کے لیے جو سبسڈی دی گئی اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اگر غریبوں کے لیے دی گئی سبسڈی گیس میں ختم کر دی جائے تو غریبوں کے لیے گیس کی قیمتوں میں 600% اضافہ ہو جائے گا۔ اور خوشخبری سننا چاہیں گے، ایئر لائن اور ریلویز نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی اپنی قیمتوں میں 20% اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ پیٹرول کی قیمت مہنگی ہوگی، ہم کیا کریں۔ لمز یونیورسٹی کسی ایک سورس کے مطابق، مجھے کوئی آفیشیل اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، مگر ایک سورس کے مطابق لمز یونیورسٹی نے بھی یہ کہا کہ ہم بھی 14% فیسیں بڑھانے لگیں، 14% میری تنخواہ بڑھانے لگے، یعنی اس پہ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ ہمارے فائنانس منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف نے ہمیں یہ کہا ہے کہ پہلے جو آپ نے سبسڈیز دی ہیں وہ بھی اپنے پیسے ریکور کرنے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پٹرول کی قیمت 210 روپے پہ نہیں رکے گی، شاید 245 روپے پہ چلی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے یہ لکھا ہے اور وائس چانسلرز پورے پاکستان کے 120 یونیورسٹیز کے جو 30 یونیورسٹیز کے جو وائس چانسلرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50% ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اندر کٹوتی ہونے لگی ہے، اور اس کے نتیجے میں وائس چانسلرز کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو فیکلٹی فائر کرنی پڑے گی اور ہمیں یونیورسٹیاں بند کرنی پڑیں گی، ہم چلا ہی نہیں سکیں گے یونیورسٹی۔ حکومت بار بار کہہ رہی ہے نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کوئی کٹوتی نہیں ہوگی۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ پٹرول کی قیمت میں اضافے سے پہلے بھی حکومت یہی کہہ رہی تھی نہیں فکر نہ کریں، پٹرول کی قیمت میں اضافہ نہیں کریں گے، پھر 30 روپے اضافہ کیا۔ جب 30 روپے اضافہ کیا کسی نے چوں بھی نہیں کی، کوئی سڑک پہ نہیں آیا، کوئی باہر ہی نہیں آیا، انہیں کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، چلو 30 روپے اور بڑھا دو۔ ابھی بھی کوئی خاص نہیں ہو رہا، چلو مزدور کسان پارٹی والے نکلے ہوئے، ہم نکلے ہوئے، 2-3 اور لوگ نکلے ہوئے، دیٹس اٹ، کوئی بڑے پیمانے پہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو اب وہ یہ شاید سوچیں کہ چلو یار ابھی بھی کچھ نہیں ہوا تو آگے 245 روپیز کر دو، خیر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ایک طرف ہو رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے خوشخبری یہ بھی ہے کہ فوج کے بجٹ میں 6% اضافہ ہوا ہے، تو کم سے کم آپ محفوظ ضرور رہیں گے۔ انڈیا اگر ہم پہ حملہ کرنے کا سوچ رہا ہے تو اسے یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ فوج کے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی۔ دوستو، یہ ہے صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر۔ آئی ایم ایف کی نیو لبرل سرمایہ دارانہ پالیسیز کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میں تو بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ماڈل ٹوٹلی فیل ہو چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں کوئی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی، اس کے نتیجے میں غریبوں کا سماجی قتل عام ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، ایجوکیشن کی، ٹرانسپورٹیشن کی، فوڈ پرائسز جو ہے تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اوپر سے ریکارڈ بریکنگ گرمی ہے، اتنے بڑے بڑے ڈسٹرکٹس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، سندھ کے اندر قحط پڑنے جا رہی ہے، پورے کے پورے پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ واٹر سٹریسڈ کنٹری بنتی چلی جا رہی ہے، پانی کے نظام کا کوئی خیال نہیں رکھ رہا۔ ایک ٹوٹل بریک ڈاؤن آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور یہ بریک ڈاؤن کسی ایک حکومت کی وجہ سے نہیں، کسی ایک فرد کی وجہ سے نہیں۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھیں جی والد صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے چیف منسٹر ہے پنجاب کا، تو صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک مسئلہ لازمی ہے، مگر مسئلہ ایکچولی یہ ہے کہ یہ پورے نظام کا کرائسس ہے، اور یہ نظام کا کرائسس صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، شری لنکا کے اندر نہیں ہے، کئی ملکوں کے اندر پھیلا ہوا ہے کہ یہ سرمایہ داری نظام اسی قسم کی ترقی دے سکتا ہے جو کہ غریبوں کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں کرتی، امیروں کے لیے بینیفٹ کرتی ہوگی، مگر کوئی خاطر خواہ انڈسٹریلائزیشن، ڈائیورسفیکیشن آف اکانومی تھرڈ ورلڈ کے اندر ایک سالڈ انڈسٹریل بیسس قائم کرنا، یہ سب چیزیں سرمایہ داری نظام فراہم کرنے میں کامیاب نہیں، مکمل طور پہ فیل ہے۔ اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کریں، کوئی نئی سوچ اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ ایک فارمولا بار بار ٹرائی کر کے بار بار فیل ہوتا جا رہا ہے، پھر بھی آپ احساس نہیں کر رہے کہ یہ کتنی غلط ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں۔ وہ البرٹ آئنسٹائن نے ایک دفعہ کہا تھا واٹ از دا سائن آف میڈنس، تو اس نے جواب میں یہ کہا
Okay, the sign of madness is to do the same thing over and over again and expect different results. बार बार आप वही चीज़ करी जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं इस दफ़ा नतीजा ठीक होगा, इस दफ़ा नतीजा ठीक होगा, इस दफ़ा नतीजा बेहतर होगा. नतीजा बेहतर नहीं हो रहा, नतीजा वही हो रहा है जो ये निज़ाम जिस तरह से बना हुआ है उसी को आप फॉलो कर रहे हैं, उसका जो नतीजा है आप सबके सामने है. तो हम एक नई पॉलिटिक्स लेके आपके सामने आए हैं, एक नई सोच, एक नया नज़रिया, एक नई पॉलिटिक्स, एक नई फिक्र आपके सामने पेश करते हैं. और हम समझते हैं कि सोशलिज्म इन चीज़ों को सॉल्व कर सकता है. सिर्फ सोशलिज्म ही, और ये कोई अकीदा नहीं है, ये कोई मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि बस जी यही ठीक है और वगैरह वगैरह. हमने प्रैक्टिकली आपको बताया है कि ऑयल के मामले में, एनर्जी के मामले में, एजुकेशन और हेल्थ केयर के मामले में, डिफेंस के मामले, इस तरह की तमाम मामलों के अंदर जो तरक्की पसंद नुक्ता नज़र है वो क्या है और किस तरह से हम इन प्रॉब्लम्स को कलेक्टिवली और इंडिविजुअली हल कर सकते हैं. उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे. आओ यार मिलकर काम करें और मिलकर इस क्राइसिस से निकलने की कोशिश करें. मैं कोई रिवायती सियासतदान नहीं हूँ, आप सब जानते हैं. मेरी फैमिली कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं रही. मेरे साथ जितनी सारी टीम है ये इनमें से कोई भी रिवायती पॉलिटिशियंस नहीं है. मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं. कोई टीचर्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कोई फैक्ट्री वर्कर्स हैं, कोई किसान हैं, कोई मजदूर हैं. मेहनत कश लोग हैं सारे. और हम एक नई किस्म की सियासत, मेहनत कशों के लिए सियासत, गरीबों के लिए सियासत करना चाहते हैं और हम उसको कंबाइन करना चाहते हैं एक साइंटिफिक नुक्ता नज़र के साथ. तो अगर आप रिवायती सियासत से तंग हैं तो आइए हमें ज्वाइन करें, हमें सपोर्ट करें. गिव अस अ चांस. आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है. अगर आप मिल जाएं तो हम बहुत कुछ तब्दील कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.